الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ويقول كذلك: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتكثر الفتن هكذا يقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 30ویں پارے کی سورہ بروج کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی. پھر اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا، اور ایک حدیث بخاری کی پڑھ کر سنائی. اس کے آخر میں تھا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ قالوا وما یا رسول اللہ قال القتل. سورہ بروج کی آیتوں کا مطلب یہ ہے: برجوں والے، قلعے والے آسمان کی قسم اور قیامت کے دن کی قسم، اور دیکھنے والے اور دیکھے جانے والی چیز کی قسم. لعنت ہو کھائی والوں پر، جبکہ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے ان لوگوں کو جو آگ میں، کھائی میں ڈالے جاتے تھے. انہوں نے کیوں ان سے بدلہ لیا، کیوں آگ میں ڈالا؟ اس لیے اللہ پر ایمان لائے تھے، اس اللہ پر جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. بے شک جن لوگوں نے ان لوگوں کو آزمایا، عذاب دیا، سزا دی، پھر توبہ نہیں کیے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. سورہ تحریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے استقامت کی، پائیداری کی، دین پر جم کر رہنے کی. وہ ہے فرعون کی بیوی، جس کا متعلق آتا ہے کہ وہ آسیہ بنت مزاحم ہے. فرعون نے ان کو جب عذاب دیا وہ ایمان پر قائم رہی، دعا کرتی رہی: اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے لوگوں سے بچا، ظالموں سے مجھے بچا اللہ. یہ انہوں نے دعا کی. بخاری کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانہ قریب ہو جائے گا، رات دن قریب ہو جائیں گے، عمل بہت کم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں حرص بہت بڑھ جائے گی، اور فتنے بے حساب ہوں گے، اور حرج بہت ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل.
موجودہ حالات میں جیسے کچھ آپ دیکھتے ہیں، حالات سدھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ گویا کہ فاشسٹ حکومت، غدار اور دشمن حکومت سبھی کو ختم کر کے خود رہنا چاہتی ہے، اور یہ کبھی ہونے والی بات تو نہیں ہے۔ جو سب کو ختم کر کے رہنا چاہتا ہے، سب مل کر اسی کو ختم کر دیتے ہیں کسی بھی ذریعے سے۔ مختلف فتنے، بہت کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح اس کو ہندو مسلم فساد بنا دیا جائے، لیکن اس کے اندر کامیابی نہیں ہوئی ان کو۔ اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ سب لوگوں نے حالات کو سمجھا، سب لوگوں نے برہمن واد کے خلاف یکجٹ ہو کر اپنی کوششوں کو جاری رکھا، اور آج تک جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا جاری رکھیں گے۔ 26 جنوری کا دن سب کے لیے بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دن کوئی اعلان ہو اور واپس لے لیا جائے، جو کچھ فیصلہ ہوا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب اس میں کچھ نہیں کامیابی ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں پر ایک طرفہ ظلم شروع کر دیا، خاص کر یو پی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، جاننے والے جانتے ہوں گے، کتنا مارے، کتنے لوگوں کو گرفتار کیے، 19-20 موتیں تو وہیں ہو گئی۔ بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، فلاں کو نہیں چھوڑا۔ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ان کا قصور بھی نہیں تھا، ان گھروں میں بھی گھس کر سب توڑ پھوڑ دیا، اور جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹ کر لے گئے، اور پھر جن کو جتنا مار سکتے تھے وہ بھی سب کچھ کیا۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ جو لوگ گھر سے نکلے بھی نہیں، ان کے گھروں میں گھس کے ایسی تکلیفیں دی گئی پولیس کی وردی میں۔ پولیس کون ہے اور پولیس کی وردی میں کون ہے، یہ بھی آج پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بہت سارے لوگ پولیس کی وردی میں ہیں لیکن پولیس نہیں ہے، ان کی وردی تو ہے لیکن اس کے اندر نہ نام ہے نہ نشان ہے، کچھ نہیں، نیم پلیٹ وغیرہ کچھ نہیں، لیکن ہیں پولیس کی وردی میں۔ یہ فسادی لوگ ہیں، یہ ملک دشمن لوگ ہیں، ان کو جو ہے جو کچھ ہم کہہ سکیں، جتنی بد دعا کر سکیں کم ہے۔ اور جو اس میں بھی ان کو زیادہ کامیابی نہیں ہوئی تو کوشش یہ کی گئی کہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، پڑھنے والے بچے بچیاں جتنے ہیں ان سب کو خوب مارا جائے، ان کو سبق سکھایا جائے۔ یہ کوشش ہوئی، اور وہ مسلسل سمجھیے کوشش ہر طرح سے ہو رہی ہے۔ نقاب پہن کے آ کے 40 50 60 کی تعداد میں گھستے ہیں، اور پوری فہرست ان کو پاس ہے کہ کس کو مارنا ہے، کس کو سزا دینا ہے، کس کا ہاتھ پیر توڑنا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر گھس کر اس طرح مانتے ہیں، جبکہ گیٹ پر سخت سیکیورٹی ہے، پولیس ہے، سب کچھ ہے، اسی سے آتے ہیں۔ ان کو پولیس والے یا سیکورٹی والے جو بھی کہیے اندر چھوڑتے ہیں، اور بار بار ندا دیتے ہیں فلاں گیٹ سے آؤ، فلاں گیٹ سے آؤ، ہم لوگ وہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بے دردی کے ساتھ مارے، کتنا ظلم کیا ان پر، نہ بچیوں کو چھوڑا، نہ بچوں کو چھوڑا، نہ کچھ کیا۔ اس سے پہلے جامعہ ملیہ کا بھی ہوا تھا حادثہ، اس سے پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بھی ہوا تھا حادثہ، اور یہ جواہر لال یونیورسٹی کا حادثہ ہوا۔ کتنے حادثے مسلسل ہوتے جاتے ہیں۔ کسی طرح ہمت توڑ دینا چاہتے ہیں، کس طرح ظلم و ستم کر کے منہ بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن عجیب و غریب ہے کہ جتنا پریشان کرنا چاہتے ہیں، منہ بند کرنا چاہے، اتنا ہی زیادہ رد عمل بھی ہوتا ہے، اس کے خلاف لوگ اور زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، سب لوگ ایک طرف سے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت ہی کوشش کی گئی، ہندو مسلم فساد ہوا تو نہیں، اب اس کا ساتھ ہمارا ساتھ دینے لگے، سب کا، مظلوموں کا اور دستور کی حفاظت کرنے والوں کا ساتھ دینے لگے، عیسائی بھی ساتھ دینے لگے، کتنے برہمن بھی ساتھ دینے لگے، سب ساتھ دینے لگے۔
لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے قانون کو نافذ کرنا ہی چاہتی ہے، دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ کتنا دم خم ہے ان کے اندر، اس کی وجہ سے حکومت مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں کتنی جگہ ایسا ہے، ہمیشہ سے ظلم ہوا، اگرچہ کہ قرآن کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہوا ان کی حکایت ہے، دوسروں پر جو ظلم ہوا ان کے متعلق قرآن نے نہیں بتایا، جیسے آج کل جو ہے صرف مسلمانوں پر ظلم نہیں نہ ہے، غیر مسلموں پر بھی ظلم ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے جو آیت پڑھی سورہ بروج کی، اس کے اندر ایسا ہی واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا، آگ کی گڑھے کھود کر آگ اس کے اندر جلائی گئی۔ جو خدا نہیں مانتے تھے، میں خدا ہوں، نہیں مانے تو ایک ایک کو پکڑ کے اس میں ڈالے، اور کتنے لوگوں کو ڈالے؟ بہت لوگوں کو ڈالے۔ اللہ نے کہا ان پر لعنت ہوگی اور قیامت کے دن یہ اپنا عذاب چکیں گے۔ اللہ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا ہے، یہاں کسی ظالم کو سزا دینے کا قانون اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ کبھی کبھی کسی کو سزا بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے قوم عاد کو، قوم ثمود کو، فرعون کو، اس طرح کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، برباد کیا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن اللہ کا ہمیشہ یہ دستور نہیں ہے، اللہ قیامت رکھا ہے جہاں وہ یوم الجزا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک اللہ ہے، وہاں فیصلہ ہوگا سب کا۔ تو ہم نے دیکھا کہ صاحب ان پر اتنا ظلم ہوا، اور ایک جملہ قرآن نے اتنا کہہ دیا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ لوگ ان سے انتقام کیوں لیے، ان کو سزا کیوں دیے، ان کو آگ میں کیوں جلائے؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو زبردست بھی ہے اور اپنے فیصلوں کے لحاظ سے قابل تعریف بھی ہے۔ کتنے لوگوں کو مارے ہوں گے، اس سلسلے میں بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھا اس آیت کی شرح میں۔ ایک تو یہی ہے کہ اس زمانے کے جو ظالم بادشاہ تھا، کھائی کھدوائی، گڑھا کھدوائے، آگ جلائی، اور ایک ایک کو ڈالتے ہوئے گئے اس میں ایک عورت اپنی بچی کو دودھ پلا رہی تھی، بچے کو، تو اس کے دل میں بات آئی کہ میں جل جاؤں کوئی بات نہیں، میرا بچہ نہ جلے۔ اس نے کہا میں مان لوں اور اس کے لیے سجدہ کروں۔ تو بچے نے دودھ پیتے ہوئے چھوڑ کر کہا ماں سے، ماں 1 منٹ کی تکلیف ہے، پھر جنت ہے۔ وہ عورت بھی اپنے بچے کے ساتھ اس میں چلے گئے، یعنی اس کو پھینک دیا گیا۔ ایسا بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، عورت کے اندر جو ہے آگ میں جانے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ اللہ پر اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر ہم کو اتنا یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا واقعہ فرعون کا، ظالم بادشاہ اپنی بیوی کو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب جب معاملہ آتا ہے کفر اور شرک کا، بیوی شوہر کچھ بھی نہیں، بس اپنے دین کا معاملہ رہتا ہے۔ اپنی بیوی کو اس نے کتنی سزا دے کر ختم کیا فرعون نے۔ فرعون کی پوری طاقت، اس کا لاؤ لشکر، اور ایک تنہا عورت، اس کے دل میں اللہ نے کتنا بڑا مضبوط ایمان رکھا تھا۔ دعا کرتی رہی، اللہ ظالم سے بھی، اس کی قوم سے بھی نجات دے، اللہ اس کے عذاب سے بچا۔ اللہ اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا، اور اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق دیا اس میں کہ ایمان آزمائش کا نام ہے۔ ایسی آزمائشیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور اسی میں جان دے دے۔ کتنے لوگوں نے جان دی، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ویسے ہوا۔ حضرت خبیب کو بھی پکڑ کر لے گئے، ان کو بھی سولی پر چڑھائے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھولتے ہوئے پانی میں بھی ایک صحابی کو ڈال دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگر تم لوگ نہیں مانے تو ایک ایک کو پانی میں ڈال کے کھولا کے چھوڑ دیں گے، کوئی ایمان سے ہٹے نہیں۔ پھر اللہ نے کوئی نجات کی کوئی صورت پیدا کی،
کتنے واقعات ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے بہت آئیں گے، فتنے بہت آئیں گے۔ فرمایا کہ صاحب جو دین پر قائم رہے گا فتنے کے زمانے میں، اس کو اتنی پریشانی ہوگی جیسا آگ کا ڈلہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ آگ کا ڈلہ کوئی ہاتھ میں لے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ اتنا اس کو اتنی پریشانی ہوگی، اتنی سب تکلیف ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہم کو حدیث اور قرآن سے معلوم ہوتی ہیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے اندر جہاں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ہم نے پچھلی مرتبہ یہ کہا بہت سارے لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ 100 سال محنت کر کے وہ کڑوا پھل ابھی کاٹ رہے ہیں بی جے پی والے یا RSS والے۔ 100 سال کی محنت، سارے لوگوں کے ذہن کو انہوں نے خراب کیا۔ تقسیم کے بعد ایک اچھا موقع تھا کہ مسلمان سمجھاتے، بتاتے، لیکن اتنا مروب کر کے چھوڑ دیا تھا مسلمانوں کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بھاگنے کی کوشش کرتے تھے ملک سے، اور جو بچ گئے رہ گئے۔ اتنا ہوا۔ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کبھی نہیں کیا۔ ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا دعوت و تبلیغ کئی طرح کی ہوتی ہے، اس میں سے ایک دعوت و تبلیغ کا طریقہ یہ بھی ہے ان کی مذہب کی کتابوں کی باتیں ان کو بتائی جائیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی آمد کی پیشگوئی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، لیکن یہ جو طبقات میں تقسیم کر کے منوسمرتی میں رکھا گیا ہے، اپنشد میں رکھا گیا ہے یا وید میں رکھا، یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آج جو لوگ چمٹے ہوئے ہیں ہندوازم سے، جو دشمن بنے ہوئے دستور کے، ان کو اگر یہ حقیقت معلوم ہو کہ یہ تو ہوگا کبھی، تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں ان کی تعلیم ہی ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری حیثیت برہمنزم کے اندر کیا ہے، تم کیسے ہوگا، کیا پولیس ان کی ہے، حکومت ان کی ہے۔ عدالت بھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی کے ماتحت ہو جائے گی، کیا نعوذ باللہ، ایسے تو نہیں ہوا، لیکن آثار ایسے بتا رہے ہیں کہ ہر طرف وہی لوگ چھا جائیں گے۔ اب اس کے لیے احتجاج کے لیے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب سارے لوگ خط بھیجیں۔ اب کسی نے لکھا ہے کہ صاحب 4 کروڑ مسلمانوں نے یہ اس کی تائید میں دستخط کیے۔ کیسے کیا کیے؟ گھروں میں آتے ہیں یا آپ کو فون کر کے نمبر مانگ لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، گھروں میں آ کے آپ کو کچھ بھی پیسہ ویسا دے دیتے ہیں۔ ایک نمبر ان کا ہوتا ہے 88662 88662، یہ نمبر ہے۔ اس میں آپ کو مس کال آئے، آپ نے اٹھا دیا تو سمجھ گئے کہ آپ تائید میں ہیں اس کا نمبر آپ کو نوٹ کر لیا، اور آسانی سے نام بھی دیکھ لیتے ہیں نمبر کس کا ہے، نام بھی لکھ لیا۔ 4 کروڑ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی درخواستیں پہنچ گئی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، NRC بھی ہونا چاہیے اور CAA بھی ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا، یہ کس غفلت میں دیے ہوں گے۔ آپ کو خرچ چاہیے کیا؟ ایسا فون آئے گا، ہاں خرچ چاہیے تو نام نوٹ ہو گیا۔ آپ کو کام چاہیے کیا؟ ہو گیا۔ کیا کیا پوچھ کے اس کو نمبر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ وہ لکھ دیتے ہیں صاحب نمبر بھی دیکھ لو، اور کس وقت کس ٹائم میں کال کیے وہ بھی دیکھ لو، سب ان کے پاس ثبوت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے بہت ہوشیار رہیں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ یہ کام تو اس نمبر کو ڈیلیٹ ہی اٹھانا ہی نہیں ہے، بلاک کر کے رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو خطوط ہم بھیج سکیں بھیجنا چاہیے، جتنا بھیج سکیں بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری مساجد کے اندر فارم پرنٹ کر کے تقسیم کر رہے ہیں، آپ اس میں پتہ لکھیے، دستخط کیجئے، نام لکھیے اور اس کو بھیجیے، چیف جسٹس آف انڈیا کو بھیجیے۔ بہت ساری مسجدوں میں اس کا انتظام ہو رہا ہے اور ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں اب تک ہو گئے، کروڑوں کی تعداد میں پہنچیں گے۔ ہوگا کیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی پریشانی کی زندگی مسلمانوں کے لیے ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی جو دستور کو مانتے ہیں۔ ہم جتنا تکلیف اٹھائے یا کہ ہم جتنی قربانی دیے یا ہم جتنا اس کے خلاف ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ برادران وطن جو مسلمان نہیں ہیں ان کی آواز ہم سے بہت بھاری ہے، ان کی قربانی ہم سے بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے اس وقت کے حالات میں۔ وہ پوری طرح ساتھ بھی دے رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، کیا سکھ ہو، کیا بدھ ہو،
کیا عیسائی ہوں کیا سبھی لوگ خلاف میں ہو گئے. کتنے دن ہوگا دیکھا جائے گا. تشہیر ان کی اتنی ہے، سارے میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے اور سارے خبر رساں ایجنسی ان کے ہاتھ میں ہے. سب پورا انہی کا بتاتے رہیں گے. ہمارے لیے جو کچھ ہوتا ہے انصاف پسندوں کے لیے بس تھوڑا سا آ گیا یوٹیوب وغیرہ کے اندر وہی دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اس قدر خطرناک سازش ہو رہی ہے. تھوڑا تھوڑا گر رہے ہیں یا ایک نیچے آ رہے ہیں. اب تو یہ ہو گیا کہ صاحب یہ جو مردم شماری ہوگی وہ کیا ہوگی. مردم شماری کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو یہ کارڈ دینا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں دینا ہے. آپ کو باقاعدہ بیان نشر ہوا آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہے، صرف آپ کا نام، آپ کے والدین کا نام اور ان کا پتہ دینا اور کچھ نہیں دینا ہے. یہ گویا منسٹر نے خود اعلان کیا ہے. پتہ نہیں یہ بھی سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے. اپنے بیان دینے کے لیے کئی لوگ تیار ہوتے ہیں، تم یہ بیان دو، تم یہ بیان دو. آخر میں یہ ہوگا کہ صاحب وہ کیوں بیان دیے؟ ان کو تو یہ حق نہیں تھا بیان دینے کا. بیان دینا تو ہمارا کام تھا، ہم تو بیان نہیں دیے. یہ سب سازشیں ہو رہی ہیں، اتنی منظم سازشیں ہیں. اللہ اکبر. دشمن کی جتنی سازشیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں ایمان پر جم کے رہنا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس پر ہم کو کرتے ہی رہنا چاہیے. احتجاج کریں، دعا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا. سب سے بڑی چیز تو ہمیشہ کہتا ہوں دعا ہے. دعا کے آداب ہے. حرام کھا کے جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جو غافل دل سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور جو آدمی کے ظالم کی مدد کے لیے دعا کرے گا اسے کیسے قبول کرے گا. رشتہ کاٹنے کے لیے دعا کرے اس کی دعا تھوڑی اللہ قبول کرے گا. دعا قبول ہونے کا اوقات بھی بہت ہے. خاص کر جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا پیارا ہے. اس میں اگر آدمی بیٹھ کے 1.5-2 گھنٹہ خوب اللہ سے رو رو کے دعا کرے انفرادی طور پر تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. حالات ایسے بگڑتے ہیں کہ لوگوں کو پھیرنے کے لیے حکومت کو بڑا موقع ملتا ہے. اس وقت جو کچھ حالات ہیں وہ اقتصادی حالت ہوں، روزگار کے حالات ہوں، فلاں ہوں. اب بجٹ آنے والا ہے. اس بجٹ میں کچھ ایسے بتا دیں گے یہ ٹیکس معاف، فلاں معاف، فلاں معاف، تاکہ لوگ سمجھیں بڑی اچھی حکومت ہے بھائی، بہت اچھا بجٹ پیش کیے. ذہنوں کو موڑنے کے لیے ویسا بھی ایک بجٹ تیار کریں گے. اب ہوا یہ کہ صاحب امریکہ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو مار دیا. ایران کا بہت بڑا آدمی جنرل قاسم سلیمانی، اللہ کی لعنت ہو اس پر، مار دیا امریکہ نے اس کو ڈرون کے ذریعے. ساری دنیا میں واویلا. اتنا بڑا ظالم اپنے زمانے کا فرعون تھا. یہ سیریا میں جتنا خون خرابہ ہوا وہ سب اسی کی وجہ سے ہوا، اسی نے کرایا. فلسطین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. جہاں بھی پورے علاقے کے اندر فتنہ فساد کی جڑ یہی تھا. بہت پہلے اس کو ختم کرنے چاہیے تھا لیکن بہت دیر سے اس کو ختم کیا گیا. اتنے بڑے بڑے دشمن ہوتے ہیں، اللہ جب چاہتا ہے دشمن کو ختم کرتا ہے. وقت آئے گا لیکن شرط یہ ہے ہم اللہ سے دعا کریں جب ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، ہماری مصیبتیں بلائیں دور ہوں گی. کسی کے دل میں ہمدردی نہیں ہونا چاہیے. بھائی وہ مسلمان قاسم سلیمانی اور امریکہ نے اسے کر دیا. ہم کو تو شکر ادا کرنا چاہیے اس امریکہ کا کہ صاحب اس نے اس کو دشمن کو ختم کیا. پتہ نہیں اور چند سال رہتا تو کتنا سب فساد مچاتا. افغانستان میں فساد، پاکستان میں فساد، ہر جگہ مارنا اہل سنت والجماعت کو اس کی ذمہ داری تھی اور اس کا کردار تھا. اللہ نے اس کو اسی دنیا میں سزا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. ہر آدمی کا ایک وقت مقرر ہے. جب اللہ ظالم کو چاہتا ہے تو ختم ہی کر دیتا ہے. تیسری بات آج کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یکسفان لا انکسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنھا آیۃ من آیات اللہ یخوف بها عبادہ فاذا رأیتم فافزعوا الی الصلاۃ. فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو گرہن لگنا، سورج کو گرہن لگنا، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کے ذریعے اللہ بندوں کو تنبیہ کرتا ہے.
संभल जाओ, सुधर जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सूरज को गिरन लगे, चाँद को गिरन लगे, दौड़ो नमाज की तरफ। दूसरी हदीस में आया कि तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी चाहो। एक हदीस के अंदर सदक़ा खैरात का भी जिक्र है, सदक़ा खैरात करो। लिहाजा आज रात 10 बजे के बाद चाँद को गिरहन लगने वाला और ये बहुत देर तक रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गिरहन लगा, नमाज पढ़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात, लंबी रकात, लंबा रुकू, लंबा सजदा, बहुत देर तक नमाज पढ़ाए। अभी चंद दिन ही गुजरे, समझिए, हमने सूरज गिरहन की नमाज पढ़ी थी, बड़ी लंबी नमाज, 8 साढ़े 8 बजे शुरू हुई तो 11 बजे ख़त्म हुआ सूरज गिरहन, 11:15 बजे 11:20 को तब तक बहुत से लोगों ने नमाज़ पढ़ी और जो नमाज़ पढ़ के बैठे तो ज़िक्र अज़कार में, तिलावत में लगे रहे। लिहाजा वैसे आज भी है, चाँद को गिरहन लगने वाला है और यहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी 11 बजे। औरतें भी आएंगी, मर्द भी आएंगे, पढ़ेंगे नमाज। और 11 बजे शुरू होगी तो फिर जितना हो सके उतना पढ़ा के ख़त्म करेंगे इस नमाज को, तो इसका ख्याल करना चाहिए। सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण तो इस्लाम में उसकी वजह से बला, मुसीबत, परेशानी, मौत, ज़िंदगी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब के अंदर चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण के बहुत मतलब होते हैं। हुकूमत का ज़वाल, फलां तंगदस्ती, मुल्क का ज़वाल, मुल्क के अंदर परेशानी, हालात का बदल जाना, ये सब उनकी अलामतें होती हैं। लोग ऐसा कहते हैं। इस्लाम ने तो हमको ऐसा कुछ नहीं बताया, लिहाजा ये बताया कि नमाज़ पढ़ना चाहिए। लिहाजा 3 बातें हुई। एक तो मौजूदा हालात में कुरान और हदीस की बातों पर अमल करते हुए ईमान पर साबित कदम रहना है और सबका साथ देना है। जो भी मुल्क के दस्तूर की हिफाजत करने वाले हैं, सबका साथ देना चाहिए। ऐसी सूरत में यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ईमान की तशख़्ख़ुस को छोड़ दें। मसलन टोपी निकाल के जेब में रख लें या बोट लगा के उसमें शरीक हो जाएं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हमारा ईमान बाकी रहे। ईमान की हालत में गोली लगेगी, अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत मिलेगी, और अगर कुफ्र की हालत में होगी, नापाकी की हालत, वैसे ईमान नहीं रहता है, वैसी हालत में अगर मौत होगी, गोली लगेगी, हम तो ईमान छुपाना चाहते थे ना, तो क्या होगा नतीजा। इसलिए इसका भी ख्याल करना चाहिए कि अपने तशख़्ख़ुस को बाकी रखें। दूसरी बात हमने ये बताई, जो कुछ ईरान का जनरल मारा गया, अल्लाह की लानत हो उस पर। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने ये बहुत बड़ी खुशी वहाँ नसीब फरमाई। वैसी खुशी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको भी नसीब फरमाएगा इस मुल्क के अंदर। तीसरी बात हमने चाँद गिरहन की बताई, लिहाजा इसका भी ख्याल कीजिए। आज चाँद गिरहन की नमाज होगी, आप लोगों को इसमें शरीक होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करें। अल्लाह ताला जालिम को ख़ातिमा करें। अल्लाह ताला जुल्म और बेइंसाफ़ी को अल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म कर दे और उस पर उसको मानने वालों को अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वअल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वअस्लिह ज़ात बैनिहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रता मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युक़ातिलूना औलियाअक व युकज़्ज़िबूना रुसलक। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़र्रिख़ बुनियानहुम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन
اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك يا أرحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في يوبي وغيرها من البلاد يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم سريع منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين اهزمهم يا رب العالمين اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لنا جارا من RSS وBJP من خلائقك ونجنا من فتنتهم اللهم قنا من ظلمهم أن يظلم أحد منا أو يطغى علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر